ہم حضرت معاویہ ہوں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں، حضرت عمر ابن عاص ہوں، حضرت بصر ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین، ہم صرف ان کا اتنا دفاع کرتے ہیں کہ ان پہ لعنت نہ کریں، ان کے مرنے کے بعد وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اللہ جانے ان کا معاملہ۔ مکتوب نمبر 6 یہ خط ہے جو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مولا علی نے لکھا جب انہوں نے بغاوت کی۔ تو یہ خط جو لکھا، یہ ورڈ بائی ورڈ میں خط پڑھنے لگا ہوں، مولا علی کا خط معاویہ بن ابی سفیان کے نام۔ وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی ہے جس اصول پر وہ ان 3 خلفاء کی بیعت کر چکے تھے۔ مولا علی اپنی خلافت کی دلیل کس کو بنا رہے ہیں؟ ان اصحاب کو کہ جنہوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کو خلیفہ چنا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی خلافت بھی پھر ٹھیک تھی۔ مولا علی کہہ رہے ہیں میری خلافت کو جسٹیفائی کر رہی ہیں یہ چیزیں کہ انہی لوگوں نے مجھے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے ابو بکر، عمر، عثمان کو چنا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب وہ جو ہے وہ سنیوں کے اندر جو ناسبی گھسے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو وہ تھے باغی تھے جو حضرت عثمان کو قتل کرنے آئے تھے، وہ صحابہ کرام تھے، باغی نہیں تھے، وہ بیچ میں کچھ لوگ گھسے لیکن وہ بھی یہودی نہیں مسلمان ہی تھے، ان کو تعویل کی غلطی لگی۔ یہ عبداللہ بن سبا والا جو ڈھونگ رچایا ہوا ہے نا، عبداللہ بن سبا بعد میں آیا، اسے مولا علی نے خود قتل کروایا۔ مسئلہ نمبر 157 میں نے ان کے پوری اس ڈاکٹرائن کا چٹا بٹا کھول دیا بخاری اور مسلم کی روشنی میں۔ چند بدماشوں کو بچانے کے لیے ان لوگوں نے یہ ایک جو ہے ڈاکٹرائن گھڑی کہ جی عبداللہ بن سبا کوئی تھا، 40,000 صحابہ کی اس نے مت مار دی، نعوذ باللہ، ایک کلے نے۔ تو پھر کی تربیت ہوئی 40,000 بندے دی، عقل مت لو، صحابہ کرام کی توہین کرتے ہو یہ بات کر کے کہ ایک عبداللہ بن سبا نے سب کی مت مار دی، نعوذ باللہ من ذالک، حیا کرو۔ تو مولا علی کہہ رہے ہیں معاویہ سے کہ ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت جن اصحاب نے کی تھی نا انہی اصولوں پر، تو حضرت علی جس اصول پر خلیفہ بنے وہ تو ٹھیک، اور اسی اصول پہ مولا علی کہہ رہے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان بھی خلیفہ بنے تو وہ بھی ٹھیک۔ ٹھیک ہے نا جی، سمپل میتھمیٹکس ہے، کسی ذاکر کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں جتنے بھی 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں اس آواز کو لوگوں تک پہنچائیں، اس حق آواز کو لوگوں تک پہنچائیں کہ کتابوں کے اندر یہ بات کیا لکھی ہے۔ جن لوگوں نے ابو بکر، عمر، عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی جس اصول پر ان کی بیعت کر چکے تھے، اور اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق بھی نہیں ہے کہ جی اسی تے ہے نہیں سا انہوں کو خلیفہ چن لیا۔ انہوں نے کہا تہاڈی کے اوقات ہے؟ جب اصحاب بدر، اصحاب شجرہ نے مولا علی کو خلیفہ چن لیا، تم لوگوں کی فتح مکہ پہ معافی مانگنے والے لوگوں کی کیا اوقات ہے ان کے مقابلے پہ؟ ہمارے مقابلے پہ نہیں، ان کے مقابلے پہ کوئی نظر ثانی کا حق نہیں، اور جو وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار بھی نہیں۔ اور شورا کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو ہے، وہ اگر کسی پر ایکا کر لیں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی۔ یہ سیم خطبہ صحیح بخاری مسلم میں مولا علی کا بھی ہے، مولا عمر کا، جو 6 رکنی کمیٹی تھی، مولا علی کو، عثمان کو، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص کی کمیٹی بنائی۔ وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ یہ لوگ کس طریقے سے ان لوگوں کے خلاف پھر کھڑے ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا بھی اس میں ہے۔ اب جو کوئی اس کی شخصیت پر اعتراض یا نیا نظریہ اختیار کرتا ہوا الگ ہو جائے، یعنی وہ شخصیت جس کو اصحاب رسول نے چنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اس سے الگ ہو جائے تو اسے وہ سب اسی طرف واپس لائیں گے بائی فورس جدھر سے وہ منحرف ہوا ہے، اور اگر انکار کرے گا تو اس سے لڑیں گے، کیونکہ ایسا شخص مومنین کے طریقے سے ہٹ کر دوسری راہ پر ہو لیا ہے، اور جدھر وہ پھر گیا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے ادھر ہی پھیر دے گا۔ اگر بندے دا پتر نہ بڑھے تو اللہ تعالیٰ پھر اسی گمراہی چوں سٹ دے گا۔ تو بائی فورس معاویہ ہم تجھے رائے راست کے اوپر لے کر آئیں گے، مجھے خلیفہ چنا ہے اصحاب بدر، اصحاب شجرہ نے۔ اب یہ دیکھیں کتنے کلیئر کٹ، اور یہ جو اشارہ کیا یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 ہے کہ جب کوئی مسلمان گروہ باغی ہو جائے نہ حق اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو۔ تو اسی کی بنا پہ یہ قتال کیا گیا، جنگ صفین ہوئی۔ تو وہ کہتے ہیں ہم بائی فورس تجھے لے کے آئیں گے، اگر پھر بھی نہ آیا تو پھر ادھر ہی چلا جا جدھر اللہ نے تجھے پھینکا۔ اللہ اکبر۔ اے معاویہ، میری جان کی قسم اگر تم اپنی نفسانی خواہشوں سے دور ہو کر عقل سے دیکھو گے تو سب لوگوں سے زیادہ مجھے ہی عثمان کے خون سے بری پاؤ گے، مگر یہ
کہ تم بہتان باندھ کر کھلی ہوئی چیزوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہو، والسلام۔ چلو مسلمان مانا معاویہ کو، میں اہل تشیع کو بھی کہتا ہوں، وہ کمزور درجے کا مسلمان تھے لیکن ہے مسلمان تھے، منافق نہیں تھے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ السلام بھی اس میں کیا، والسلام لکھ کے خط کو مکمل کیا، اور کہا یہ جو عثمان کے قتل کا جو بہانہ بنایا ہے مجھے خوب پتا ہے، سانون پتا ہے کہ کیا ہویا ہے، ٹھیک ہے، میں بخاری مسلم تو کھول دیتا ہے کہ کیا ہویا ہے، اصل مقصد کیسی، تو وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ ان لوگوں کی کیا ورڈک ہوا کرتی تھی، اور مولا عمر نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ صحیح مسلم میں 1258 نمبر حدیث ہے، یہ اب میں اس کی اگلے ورژن میں ڈال رہا ہوں 72 حدیث والے میں، اور کافی ساری حدیثیں میں نے ڈالی، 1258 صحیح مسلم دارالاسلام کی نمبرنگ، کہ سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے۔ اچھا ایک حدیث وہ ہے جو ان کے زخم لگنے کی ہے، وہ بخاری میں 3700 ہے، 3700، اس میں تو ہے ان کو زخم لگ گیا، موت کا وقت قریب آیا، انہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنائی۔ یہ اس سے پہلے کا واقعہ، ابھی کچھ بھی نہیں ہوا۔ صحیح مسلم 1258 1258 صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سیدنا عمر نے خطبہ دیا اور اس میں رسول اللہ کا ذکر کیا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کا ذکر کیا، اور کہا کہ دیکھو میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک مرغے نے مجھے 3 دفعہ ٹھونگ ماری ہے، اور میں اس کی تعبیر کرتا ہوں کہ شاید میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ بخاری میں تو ہے زخم بھی لگ چکا تھا یہاں پہ، اور اگر مجھے کچھ ہو جائے تو دیکھنا خلافت کے امر کو ان 6 بندوں سے باہر نہ جانے دینا جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام۔ اس کا مطلب ہے کچھ سے پھر ناراض بھی ہوں گے اگر 6 سے وفات تک راضی رہے۔ یہ عشرہ مبشرہ والے تھے، ان میں سے خلیفہ چن لینا، اور اس کے بعد مجھے یہ خطرہ ہے کہ جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا ہے، مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہے، جن کو اسلام کی خاطر فتح مکہ پہ وہ لوگ معافی مانگ کے مسلمان ہو گئے ہیں، مجھے خطرہ ہے کہ یہ لوگ خلافت کے معاملے میں تان کریں گے، وہ کیا بھی ہے دیکھیں، اور اگر یہ ان 6 بندوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو ان کے کفر اور گمراہی میں شک نہ کرنا۔ یہ مولا عمر کا فتویٰ ہے بھائی جی، سعودی عرب دا فتویٰ نہیں جے، نہ ایران دا فتویٰ جے، ان کے کفر اور گمراہی میں شک نہ کرنا جو ان 6 بندوں کے خلاف کھڑے ہوں۔ ہم کہتے ہیں آپ خود آپ فیصلہ کریں، چلیں کفر کو آپ لغوی معنوں میں لے لیں، کفران نعمت، لیکن گمراہی کا تو اور ترجمہ کوئی نہیں ہو سکتا، ضلالہ کا تو ترجمہ ہی کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، ہم پوچھتے ہیں ان 6 بندوں کے خلاف کھڑے ہونے والوں کو مولا عمر نے کہا ہے کہ گمراہ اور ان کے کفر میں شک نہ کرنا جو اس قسم کے اختلاف کریں گے۔ تو یہی آپ دیکھ لیں، ادھر بھی کلیئر کٹ سیدنا علی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی منتخب کردہ شخصیات ہیں جن کو اصحاب بدر اور اصحاب شجرہ چنے، اگر یہ کوئی اس طرح کی حرکت کرو گے تو تلوار کے زور پہ تمہیں سیدھے راستے کے اوپر میں لے کے آؤں گا۔ بہرحال اس حوالے سے مولا علی علیہ السلام کی جو حقانیت ہے بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں نے اس پہ ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، مسئلہ نمبر 101 اہل سنت پاک.com پہ، اور باقی یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اس میں 150 روایتیں اب انشاءاللہ 200 ہو جائیں گی، جو میں اب اور اس کا اگلا ورژن انشاءاللہ نکالنے لگا ہوں، پھر انشاءاللہ معاملات بالکل کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ یہاں پہ میں ایک بات خصوصاً اہل تشیع کے لیے کر دوں، اپنا اہل سنت کا مقدمہ میں ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اہل تشیع بھائیوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اہل سنت کے بارے میں اس حوالے سے کوئی بدگمان نہ ہو، اہل سنت میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ہم حضرت معاویہ ہوں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں، حضرت عمر ابن عاص ہوں، حضرت بصر ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین، ہم صرف ان کا اتنا دفاع کرتے ہیں کہ ان پہ لعنت نہ کریں، ان کے مرنے کے بعد وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اللہ جانے ان کا معاملہ، ہم صرف اتنا دفاع کرتے ہیں، باقی ان کی غلطیوں کا کوئی جھوٹا دفاع نہیں کرتے۔ ہم الحمدللہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور حسن ابن علی، ان 5 ہی کو خلفائے راشدین مانتے ہیں۔ ایون امام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا کہ خلفائے راشدین 5 ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن ابن علی، 6 مہینے ان کے بھی ڈال کے 30 سال پورے ہوتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے آیت الاستخلاف سورہ نور آیت نمبر 55 کے کانٹیکسٹ میں تفسیر ابن کثیر میں، حافظ ابن کثیر المتوفی 774 ہجری، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ 12 خلفاء والی جو حدیث پیش کر کے تو یزید کو ان لوگوں کو بیچ میں ڈالتے ہیں، یہ 12 خلفاء نہیں 5 ہی ہیں کنزیکٹو، بعد میں 12ویں امام محمد مہدی ہیں، بیچ میں خلیفہ آئیں گے، ان میں سے ایک عمر بن عبدالعزیز ہیں، انہوں نے نہ معاویہ کو نہ یزید ابن معاویہ کو خلفائے راشدین میں شامل ہی نہیں کیا، نہ ابن تیمیہ نے، نہ ان کے شاگرد امام ابن کثیر نے۔ تو یہ الحمدللہ کوئی دوسری رائے نہیں، ہم صرف کہتے ہیں کہ لعنت نہ کریں، اور اس حوالے سے ذرا اصلاح کا دروازہ تاکہ کھلا رہے۔
اب آخری خطبہ اور اس کے بعد ایک مثال ہے بڑی انٹرسٹنگ، اور اس آخری خطبے کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو، یہ یقین کریں مجھے یہ باتیں کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ ہمارے علماء اور ذاکرین نے کس درجے تک احادیث کی کتابوں میں خیانت کی ہے، سنیوں نے بھی اور شیعوں نے بھی۔ اس میں سے میں آپ کو اب ایک ایک مثال دینے لگا ہوں، اس کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ویڈیو ریکارڈنگ میں لا کے اہل سنت عوام کو میں نے سنیوں کے مولویوں پہ مسلط کر دیا، آپ سمجھ لیں، اور اہل تشیع عوام کو ان کے ذاکرین کے اوپر مسلط کر دیا جو بھی کتمان حق کر رہے ہیں اور حق کو چھپا رہے ہیں۔ حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کا جو اردو ترجمہ ہے نہج البلاغہ کا، پیج نمبر 617 اور خطبہ نمبر ہے 225، یہ میں ادھر سے پڑھنے لگا ہوں۔ فرحان بھائی یہ والا پیج بھی ذرا ان کو دکھا دیجئے جو کارستانی ہوئی ہے، تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کس لیول کے اندر جو ہے وہ بے ایمانی کی گئی ہے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ خطبہ، یہ والا پیج فرحان بھائی، یہ خطبہ نمبر ہے 225، یہ ریڈ کلر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے انسرکل کیا ہوا ہے۔ فلاں فلاں کے بارے میں نہ نہیں لکھ دے، چھپا جاندے نے، فلاں، یہ فلاں پھر میں بتاتا ہوں فلاں کون تھا جس کے بارے میں مولا علی علیہ السلام نے تعریفی کلمات کہے اور انہوں نے چھپا لیے۔ اب یہ خطبہ میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ یہ مفتی جعفر صاحب کا ترجمہ ہی پڑھ کے سناتا ہوں، یہ آپ ذرا سنیے۔ خطبہ نمبر ہے 225، پیج نمبر 617، اور اردو ترجمہ سنیں۔ فلاں شخص کی کارکردگی کی جزا اللہ ہی ان کو دے۔ اب یہ فلاں کون ہے کوئی نہیں بتایا، کیونکہ وہ کوئی ایسی شخصیت تھی جس سے شاید اس کتاب کے لکھنے والا یا اس کا کاتب کو چڑ کھاتا تھا۔ یہی بے ایمانی میں آپ کو ابو داؤد سے بھی دکھاؤں گا۔ ابو داؤد میں تو بے شمار کسی قسم کی فلاں والی بے ایمانیاں ہوئی ہوئی ہیں۔ ہم ان اماموں کو نہیں کہتے، ہو سکتا ہے کاتبین نے کی ہو یا بعد بھی کو مولوی وڑ گیا ہوئے وچ، مولوی وڑ گیا تو کٹ کوئی نہیں سکتا سوائے میرے، کیونکہ میں نے جو وڑ کے نکلے ہیں، دائیاں کو ٹھڈ نہیں چھپے ہوتے، ٹھیک ہے نا، دائیاں کو ٹھڈ نہیں چھپے ہوتے۔ جو دائی ہوتی ہے نا اس سے پیٹ تو نہیں چھپا ہوتا، اس کو تو پتا ہوتا ہے کہ یہ پریگنینسی کا کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ تو یہ اب آپ دیکھیں، فلاں شخص کی کارکردگیوں کی جزا اللہ ان کو دے، انہوں نے ٹیڑے پن کو سیدھا کیا، مرض کا چارہ کیا، فتنہ و فساد کو پیچھے چھوڑ گیا اور سنت کو قائم کیا، صاف ستھرے دامن اور کم عیبوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یعنی اپنی اگزامپل کوئی نہیں چھوڑی انہوں نے، اس طرح سسٹم کو انہوں نے اسٹیبلش کیا۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی بھلائیوں کو پا لیا اور اس کی شر انگیزیوں سے آگے بڑھ گئے، اللہ کی اطاعت بھی کی اور اس کا پورا پورا خوف بھی رکھا، خود تو چلے گئے اور لوگوں کو ایسے متفرق راستوں پر چھوڑ گئے جن میں گم کردہ راہ راستہ نہیں پا سکتا۔ یعنی وہ خود تو ہستی چلی گئی، لیکن پیچھے اب ایسا معاملہ ہے کہ اس کے لیول کا کوئی بندہ نہیں ہے اور ہدایت یافتہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ فلاں کون ہے جس کے لیے اتنے تعریفی کلمات؟ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، اور میں یہ ثابت کرتا ہوں اسی میں سے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ سیم خطبہ بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے۔ میں نے 72 احادیث والا جو واقعہ کربلا کا پس منظر ہے، اس میں یہ خطبہ ڈالا بھی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی کی شان میں صحیح بخاری 3677، صحیح مسلم 6187 اور میرے ریسرچ پیپر پہ 4 نمبر، کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور وہاں پر عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ایک شخص پیچھے آیا اور اس نے وہ تعریفی کلمات کہے حضرت عمر کے لیے، اور اینڈ پہ کہتے ہیں جب میں نے مڑ کے دیکھا تھا وہ مولا علی تھے جو حضرت عمر کے لیے کلمات کہہ رہے تھے۔ اب وہ کلمات ایسے ہیں اور میری تو پھر حالت غیر ہو جاتی ہے، میں پھر اور طرف چل پڑوں گا، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے اس خطبے کو سیدنا عمر کی شان میں جو مسئلہ 65 دیا ہے اس کے اندر اس خطبے کو بیان بھی کیا ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ نہج البلاغہ میں جو الفاظ موجود ہیں یہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہیں، اور یہ جو انہوں نے کہا نا کہ وہ خود تو چلا گیا
جب تک وہ تھا معاملات جڑے ہوئے تھے، اب متفرق ہو گئے ہیں۔ یہ سیم الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں، جو میرے ریسرچ پیپر پہ 5 نمبر ہے، صحیح بخاری میں 7096، صحیح مسلم میں 7268، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا میری امت پہ وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے جن کا وعدہ کیا گیا ہے، اور وہ دروازہ عمر ابن خطاب ہے۔ ابو بکر اور عمر کی خلافت محفوظہ ہے۔ سیدنا عثمان و علی کی خلافت ہے خلافت راشدہ ہے، لیکن خلافت مفتونہ ہے، فتنوں والی ہے۔ سیدنا عمر کی شہادت بیسیکلی اسلام کی پیٹھ میں وہ چھرا تھا جو گھونپا گیا، اور مولا علی بھی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے متفرق راستوں میں چھوڑ گئے کہ جن میں گم کردہ راہ راستہ نہیں پا سکتا اور ہدایت یافتہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ کہتے ہیں جو راہ کی تلاش میں وہ راہ نہیں پا سک رہا، اور جو ہدایت یافتہ ہے اس کو بھی یقین نہیں آ رہا کہ اب اس معاملے کو کس طرح ٹیکل کیا جائے۔ وہی حضرت عثمان کے دور میں پھر ہوا۔ اب یہ الگ سے ایک باب ہے، میں اب وہ ساری احادیث سیدنا عثمان کی شہادت کے اسباب کیا ہیں بخاری مسلم کے حوالے سے اس میں انشاءاللہ ایڈ کرنے جا رہا ہوں۔ 8 پیجز اور بڑھ جائیں گے، 50 کے قریب روایتیں، پھر 200 روایتیں 72 کے ٹائٹل سے اس 5B ریسرچ پیپر میں انشاءاللہ ہو جائیں گی۔ اب یہ جو فلاں شخص جنہوں نے لکھا نا فلاں نہج البلاغہ، میرے بھائیوں نہج البلاغہ کی سب سے اتھینٹک شرح، جیسا کہ صحیح بخاری کی سب سے اتھینٹک شرح لکھی گئی ہے فتح الباری امام ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری، نہج البلاغہ کی سب سے اتھینٹک شرح اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں، کیونکہ ایک نیوٹرل بندے نے لکھی تھی، وہ معتزلی عالم دین تھے، اور ان کا نام ہے امام ابو حامد عبد الحمید ابن ابی الحدید المتوفا 655 ہجری۔ ان کو شیعہ اور سنی دونوں ہی ادر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ نیوٹرل سے نا، سنی کے ہوتے تو شیعہ کہتے ہیں ایویں سی، شیعہ کے ہوتے تو سنی کہتے ہیں، تو یہ نیوٹرل بندہ تھا، اس نے بھی شرح لکھی ہے نہج البلاغہ کی، اور سب سے عرب اور عجم میں یہ سب سے زیادہ مشہور شرح ہے۔ مکتبۃ الشاملہ اہل تشیع کا بھی بنا ہے، عرب کے لوگوں نے یہ سنیوں کی کتابوں کا بھی بنایا اور شیعہ کے بھی، وہ میرے پاس ہے، اس میں بھی نہج البلاغہ کی یہ ساری شروحات رکھی ہوئی ہیں، اور اس میں یہ جو شخص تھا نا جی، اس کا بڑا ذاتی شغف تھا نہج البلاغہ کے ساتھ۔ اس کے پاس امام رضی شریف المتوفا 406 ہجری جنہوں نے نہج البلاغہ لکھی، مولا علی کے خطبات جمع کیے، ان کا قلمی نسخہ اس بندے کے پاس نہج البلاغہ کا تھا، ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا، اور اس میں نا یہ فلاں جو ہے نا، فلاں کے ساتھ سٹیرک لگا کے، شاید انہوں نے تو اپنے عوام سے بچنے کے لیے تقیہ کیا ہو، سٹیرک لگا کے نا فٹ نوٹ پہ انہوں نے لکھا تھا کہ فلاں سے مراد عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، جس نے نہج البلاغہ لکھی اس کے قلمی نسخے میں یہ چیز موجود ہے، کہ اس نے یہ انصاف کیا کہ تقیہ کر لیا لیکن ساتھ فٹ نوٹ پہ یہ لکھ بھی دیا کہ عمر ابن خطاب ہے، تاکہ اپنی عوام سے جان چھڑائی جا سکے۔ کوئی اگر پوچھے یہ کیا لکھ دیا، وہ کہے گا یار میں فلاں ہی لکھا ہے، اور اگر کوئی میرے جیسا فلانا ٹینگا پہنچ گیا فلاں، تو انہوں کہے گا یار تک نہ تھلے فٹ نوٹ ہی لکھ بھی دیتا نا یار، میں کچھ چھپایا تھے نہیں، اٹھو مت بیٹھو پتہ ہی نہ چلے۔ تو یہ کام جو ہے وہ اس اعتبار سے کیا گیا، اور تسی بھی نہ خوش ہو وہ سنیو تو آڑے مولویوں نے اس تو بڑھ کے کام کیتے ہوئے نے۔ یہ تو ایک مثال ہے نا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ والا جو فلاں والی مثالیں ابو داؤد کے اندر، اگر میں 5 گھنٹے کا لیکچر صرف سنن ابی داؤد سے فلان اور رجلن اس طرح کے الفاظ کے ساتھ صرف 5 گھنٹے اللہ نے میری زندگی کی، اگلے محرم الحرام میں میں یہ سارا چٹا بٹا انشاءاللہ کھولوں گا۔ ابھی تو یہ سورہ نور کی آیات کے اوپر آ رہا ہے نا، بہرحال میں آپ کو ایک مثال، اب میں نے کاؤنٹر تو کرنا ہے نا، سنیاں نو خوش کیتا ہے تو تھوڑا شیعہ نو بھی حق گل دسی ہوئی، سنیاں دے گھر بھی ڈنڈا پھیر کے تو دسنا، اسی تو بھائی نیوٹرل بندے ہیں۔ اے فلاں یہ بیماری، یہ میں اس کو کہتا ہوں یہ روحانی بیماری بلکہ شیطانی بیماری اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہے۔ اور یہ مثال اب آپ سنیے کتمان حق کی، اور میں یہاں پہ وہ آیت بھی کوٹ کر دوں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 159 ہے، جو لوگ حق چھپاتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جو حق بات کو چھپاتے ہیں جب تک کہ وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح نہ کر لیں۔ اور یہ میں نے پہلے نمبر کے اوپر یہ آیت ڈالی ہے اس واقعہ کربلا والے ریسرچ پیپر کے اوپر، 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاستعادہ حدیث کی روشنی میں، اس میں میں نے یہ پہلے نمبر پہ آیت ڈالی ہے، اور آگے حدیث بھی ہے، جامعہ ترمذی میں
2649, सुनन नबी दाऊद 3658, सुनन इब्न माजा 261 और मिशकात में भी 223 है कि जिससे हक की बात पूछी गई, कोई बात इल्म की बात पूछी गई किसी से, इल्म की बात, और उसे मालूम थी और उसने हक छुपा लिया, क़यामत वाले दिन उसके मुंह में आग की लगाम डाली जाएगी। बोले आउज़ु बिल्लाहि ताला। तो लानत अल्लाह ने फरमाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आग की लगामें इन मौलवियों को जब डली होंगी ना, फिर उनको पता चलेगा कि अली सही पिटदा सी साड़ी जान नो। अब आप सुनिए कि ये सुनन नबी दाऊद में फलां फलां, ये फलां फलां, ये पहले तो सुनन नबी दाऊद दारुस्सलाम की ये क्लोज करें जी फरहान भाई। ये दारुस्सलाम की मेरे भरा मैं घर को नीचे छापी, मकतबतुश शामिला में भी फलां फलां आपको मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। और जब हम ये फलां फलां निकालना शुरू करते हैं सानू ला कहते तुसीं फलाने टिंगे हो, हुण तुहानूं दसना है कि एक के काम होया है किताबां कातबीन ने किया। मैं नहीं कहता इमाम दाऊद ने किया, अल मुतवफ़ा 275 हिजरी, मैं कहता हूं कातबीन ने किया होगा। बहरल ये फलां फलां, अब मैं इसमें से आपको पेज बताने लगा हूं। हदीस है ये फरहान भाई, जरा रेड कलर का जरा है ये वाला पेज आप हाईलाइट करें। ये सुनन नबी दाऊद में हदीस नंबर है 4648 इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक। इसके अंदर आप देखेंगे ये फलां लफ्ज, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। जब फलां शख्स फलां को मिलने कूफे आया तो उसने फलां को खड़ा किया और उसने अली के बारे में ये कहा, अली पे लानत करवाई, नाऊज़ बिल्लाह। ये दो फलां हैं, ये मैं तुम लब के दसना है केड़े फलाने ने। ये दो फलां कौन है? फलां नंबर 1, फलां नंबर 2। ये सुनन नबी दाऊद में 4648 नंबर हदीस है, 4648। ये आपने देख लीजिए। अब आप जरा देखिए मेरे भाइयों, मैं अब आपको ये पढ़ के बता, और ये हदीस ये ना समझिएगा ये हदीस कोई ज़ईफ हदीस है। इस हदीस को दौरे हाजिर में चारों बड़े बड़े मुहक्किकीन, जिनसे बड़ा कोई मुहक्किक नहीं है, हदीस की फील्ड का इमाम और सुन्नियत का इससे बड़ा कोई ठेकेदार भी नहीं है। नंबर 1 शेख नासरुद्दीन अलबानी, मुहद्दिस आजम सऊदिया जो रहे, फिर वहां से निकाल दिया गया उनको, अल मुतवफ़ा 1420 हिजरी। नंबर 2 शेख जुबैर लिज़ई रहमहुल्लाह ताला, अल मुतवफ़ा 1435 हिजरी। नंबर 3 शेख शुएब आरनौत, ये भी अरब के स्कॉलर हैं, अल मुतवफ़ा 1438 हिजरी, वो अभी फौत हुए हैं। और नंबर 4 शेख गुलाम मुस्तफा ज़हीर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, वो तो मुझे गालियां निकालते हैं लेकिन मैं इल्म की कदर करता हूं। उन्होंने भी, तुम भी कह दो हाफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे शयातीन के शर से, मिनल जिन्नति वन्नास। उन्होंने भी इस हदीस को सही कहा और अल्हम्दुलिल्लाह कितमान हक वाले मामले में अल्लाह ताला ने इस हवाले से महफूज किया। बाकी मामलात में भी अल्लाह ताला उनको हदायत दे, हम तो दुआई उनके लिए कर सकते हैं। तो उन चारों ने इस हदीस को सही कहा हुआ है। और मैं पहले अबू दाऊद में से आपको अल्फाज पढ़ के बताता हूं अरबी नुस्खे के। लम्मा कदिमा फुलानुन इलल कूफा, जब फलां शख्स कूफे में आया, अकामा फुलानुन, तो उसने फलां को खड़ा किया, खतीबन, खतीब की हैसियत से, स्पासनामा पढ़ने के लिए। फअखज़ा बियदी सईद इब्न ज़ैद, तो वो ताबी कहते हैं सईद इब्न ज़ैद जो सैयदना उमर के बहनोई और अशरा मुबशरा में से थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा अला तरा इला हाज़ा ज़ालिम, तो इस जालिम शख्स को नहीं देख रहा। ये कहते हैं जी, ये अपनी तरफ से कहता है जालिम मुगीरा, जालिम मुगीरा। मैं तुहानू दसना वा ए भाई जी, सईद इब्न ज़ैद ने क्या होया जालिम, जबकि मैं गवाही देता हूं कि सैयदना अली जो है वो जन्नती हैं, 9 बंदे जन्नती, और अगर मैं 10वें का भी नाम लूं तो मैं गुनाहगार नहीं होऊंगा। 9 बंदों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस में फरमाया था, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम, ये सब के सब लोग जन्नत में। और अगर चाहूं तो मैं 10वें का नाम भी बता दूं कि वो भी जन्नत में। फिर खामोश हो गए। उन्होंने पूछा 10वें का बताएं। उनका 10वां शख्स मैं हूं, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सईद इब्न ज़ैद, शुरू के मुसलमानों में से। सैयदना उमर का बहनोई उनसे भी पहले मुसलमान हुआ और सैयदना उमर की मारें खानी पड़ी इनको। सईद इब्न ज़ैद
اب وہ شخص کا فتوا ہے، یہ کوئی میرا فتوا نہیں ہے. اس ظالم شخص کو دیکھو. اب یہ ظالم کون ہے، یہ فلاں فلاں کون ہے. اب یہ الحمدللہ جو میں نے کہا نا کہ یہ حق بات چھپتی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ظاہر فرمایا. سیم منوان 8 راوی ہیں اس حدیث میں، ابو داؤد میں 4648 میں، 8 کے 8 وہی راوی ہیں ایک اور کتاب کے اندر، وہ ہے سنن نسائی الکبریٰ. کوئی سند کا بھی فرق نہیں ہے، 100% سند وہی ہے. اور وہاں دونوں فلاں کے نام بھی ہیں کہ فلاں نمبر 1 کون ہے اور فلاں نمبر 2 کون ہے. امام نسائی نے نہیں تو امام نسائی نو پھر شہید بھی کر دیتا گیا نا. اس طرح بندہ کتے بچتا ہے. امام نسائی نے چٹا بٹا کھول دیا سنن نسائی الکبریٰ کے اندر. سنن نسائی الکبریٰ میرے بھائیوں وہ کتاب ہے جو امام نسائی نے لکھی، المتوفا 303 ہجری، احمد بن شعیب نسائی، المتوفا 303 ہجری، 11,770 احادیث کا مجموعہ سنن نسائی الکبریٰ. پھر ان کے شاگرد نے اس کتاب کو مختصر کیا تلخیص کے ساتھ. ان کے شاگرد تھے امام احمد بن محمد ابن السنی، المتوفا 364 ہجری 364. انہوں نے اس کی تلخیص کی اور 5,761 احادیث جمع کی جو ہماری سنن نسائی کتب ستہ میں ہے. بخاری مسلم کے بعد سب سے اتھینٹک کتاب ہے، سب سے کم احادیث ضعیف اس کتاب میں ہے. یہ اسی سنن نسائی الکبریٰ میں سے نکلی ہوئی ہے جس میں اوریجنلی 11,770 احادیث تھیں. اسی سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے عمل الیوم واللیلہ. اسی کا ایک چیپٹر ہے وفات النبی جس پہ میں نے ابھی 163 مسئلہ جو ریکارڈ کروایا تھا ربیع الاول میں. اسی کا ایک چیپٹر ہے فضائل قرآن، اور اسی کا ایک چیپٹر ہے خصائص علی جس میں 194 احادیث ہیں. شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب جو شیخ زبیر علی ظہیر صاحب کے شاگرد رشید ہیں، ان کی تحقیم کے ساتھ یہ جہلم شہر سے شائع ہے. اور یہ ریسرچ پیپر نمبر 5D کے عنوان سے اہل سنت پاک .com پہ اس کا PDF رکھا ہوا ہے. خصائص علی دمشق میں جب گئے امام نسائی سیدنا علی کے بارے میں بکس پایا جاتا تھا، 194 احادیث انہوں نے سیدنا علی کے فضائل پہ خصائص علی جمع کی. یہ اسی سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے جس کی وجہ سے امام نسائی کی شہادت بھی ہوئی. تمام محدثین نے اسے نقل کیا ہے بالاجماع. اور اسی کا ایک میرے بھائیوں چیپٹر ہے جس میں یہ فلاں نمبر 1 اور فلاں نمبر 2 پتہ چلیں گے. یہ بھی چھپ چکا ہے اردو زبان میں. ہر شے پائی ساڈے کول. یہ فضائل صحابہ جب امام نسائی پہ تہمت لگائی تسی علی علی کر دے ہو تو تسی کدھر شیعہ تے نہیں ہو، انہوں نے پھر فضائل صحابہ لکھی جس میں انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے فضائل لکھے، سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی سب کے. اور امام نسائی کے نزدیک خلیفۃ الرسول، وصی رسول نہیں خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی سنیت میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے یہ ساری احادیث ان کو سپورٹیو جمع کی تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ بھائی یہ سنی شیعہ والا مسئلہ نہیں. امام شافعی کو بھی تم لوگوں نے کہہ دیا رافضی، ان کو شعر کہنا پڑا ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر آل محمد کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جنو انس میرے اس گناہ پر جو مقدس جرم ہے گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں. یہ ان کے اپنے دیوان الشافعی میں لکھا ہوا ہے. امام شافعی سے بڑا کوئی سنی امام نہیں ہے. احمد بن حنبل تو شاگرد ہیں ان کے جن سے والے مشاجرات کے لاگے بتاتے ہیں. انہوں نے امام شافعی کو نہیں چھوڑا، ان کو رافضی کہہ دیا، ان کو یہ شعر کہنا پڑا. تو بہرحال یہ وہ کتاب ہے فضائل صحابہ، یہ اسی کا چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ کا. یہ اردو میں، اس کا ابھی تک PDF اویلیبل نہیں ہے، انشاءاللہ ہم چڑھا دیں گے اپنی ویب سائٹ اہل سنت پاک .com کے اوپر اس کا PDF بھی. اور یہ کتابیں جتنی ہیں نا جی، اس کے اب یہ دیکھیں اس کتاب میں بھی پہلے 106 صفحے مولوی ترجمہ کرنے والے نے اپنا وچ کام پایا ہے. بھئی کتاب 106 صفحے کے بعد شروع ہوتی ہے صرف اس لیے. اب اس میں لکھا ہے حضرت معاویہ کی مظلوم شخصیت. پھر وہ کہتے ہیں امام نسائی نے اتنے چیپٹر باندھے ہیں، حضرت معاویہ کی فضیلت ہی نہیں لی ہے چونکہ وہ صحیح نہیں سمجھتے تھے. اسی تو پھر جڑی ادھر ادھر کٹھیاں کر کے دس دینے ہیں. میں نے فضائل معاویہ پہ لیکچر دیا، آپ دیکھ لیں 116 اگر ہضم ہوتا ہے کسی کو اہل سنت کی کتابوں سے. تو اس میں یہ تو میں وہ پیجز نہیں کروں گا جہاں سے شروع ہوتی ہے نا کتاب، وہاں سے یہ 107 نمبر پیج سے شروع کروں گا اسے. تو یہ کتابیں پڑھتے ہوئے خیال رکھا کریں کہ مولوی نے بھی بڑھا ہوئے، جتنا امام نے لکھا ہے اسی نو تسی پڑھو. یہ سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے فضائل صحابہ. اس میں آپ کو فلاں فلاں پتہ چل جائے گا. سنن نسائی الکبریٰ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 8,208 نمبر حدیث ہے جو کہ اس کتاب میں، چونکہ یہ اسی میں سے چیپٹر نکالا گیا ہے اور اس میں ٹوٹل احادیث ہیں 284. اس میں اس کا نمبر ہے 104. یہ ذرا پیج قریب کریں جی فرحان بھائی، ذرا دکھائیے ان کو. اب آپ کو پتا چلے گا انڈر لائن میں نے کیا، یہ فلاں کون ہے امام نسائی نے کھول کے بتایا. اور نیچے حکم بھی لگا ہوا ہے
اس کے اوپر کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بھی ہے. یہ والا پیج جی, اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا فلاں نمبر 1 کون ہے اور فلاں نمبر 2 کون ہے. آپ اس کو پڑھیں گے تو میں اب یہ پڑھ کے آپ کو عربی بھی بتاتا ہوں اور اردو میں بتاتا ہوں. امام نسائی نے وہ کھول دیا یہ کون ہے. اور اس حدیث کے اوپر جو حکم لگا ہوا ہے نا جی, اسنادہ حسن, اور یہ بھی اگلا پیج بھی دکھا دیں, یہ والا میں نے اس پہ سنن نسائی الکبریٰ کا نمبر بھی لکھ دیا تاکہ آسانی ہو, اور اس پہ حسن کا حکم بھی, اور ساتھ یہ تخریج بھی ہوئی ہے کہ یہ حدیث مسند احمد میں بھی باقی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. یہ شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے شیخ زبیر علی ظہیر صاحب کے اصولوں کے مطابق, چونکہ وہ ان کے شاگرد ہیں, اس کو لکھا ہے. اب میں آپ کو یہ عربی پڑھ کے سناتا ہوں کہ یہ کون تھا. وہاں تھا نا, لما قدم فلان الی الکوفہ, یہاں ہے لما قدم معاویۃ الکوفہ, جب معاویہ کوفہ آئے, اقام مغیرۃ ابن شعبہ, تو انہوں نے مغیرہ ابن شعبہ کو کھڑا کیا. خطباء یتناولون علیہ, تو مغیرہ ابن شعبہ ظاہر ہے وہ ان کے اسسٹنٹ تھے, گورنر تھے ان کی طرف سے, انہوں نے آگے خطباء مقرر کر دیے, بندے انہوں نے مقرر کیے. کہتے ہیں جی خود نہیں کیے, وہ پرویز مشرف بھی لال مسجد میں خود تو نہیں گیا تھا, کروایا تو اسی نے تھا نا, ٹھیک ہے نا. یہ ملنے کے لیے سپاس نامے جس کی شان میں پڑھے جا رہے ہیں وہ کون سے ہیں. اس میں آپ کو بتاؤں کئی روایتیں ایسی ہیں جو میں نے ابھی تک 5B میں نہیں ڈالی تھی, اگلی پرنٹنگ میں انشاءاللہ ڈالنے لگا ہوں 5B کے اندر. اس کے اندر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں, اس میں میں سب و شتم والی کئی روایتیں ڈالی ہوئی ہیں, اور اس میں سے ملی ہیں جس میں بائی نیم حکم لگے ہوئے ہیں. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ سیدنا علی کے اوپر خود لعنت کی ہے, لعنت کے الفاظ موجود ہیں, اور بلکہ لوگوں کو حکم دیا ہے کہ علی پر لعنت کرو, اور سعید ابن زید وہاں پہ بھی کھڑے ہوئے. کم از کم 4 مزید روایتیں ابھی تک اس پمفلٹ میں نہیں تھی جو میں اس میں سے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی پرنٹنگ میں 5B وہ عربی میں نے ڈال کے اپلوڈ کر دی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ اس کو پڑھ بھی سکیں گے اردو میں جب آ جائے گا. تو جب معاویہ کوفہ آئے تو مغیرہ ابن شعبہ کو انہوں نے کھڑا کیا, انہوں نے آگے خطباء مقرر کیے اور سیدنا علی کے اوپر, اور وہ وہاں پر پھر وہ کہتے ہیں سعید ابن زید, الم ترى هذا الظالم الذي يأمر بلعن رجل من اہل الجنہ, اس ظالم کو نہیں تو دیکھتا کہ یہ اس شخص کے اوپر لعنت کروا رہا ہے کہ جو اہل جنت میں سے ہے. پھر ایک اور طریق میں آگے جا کے آئے گا کہ وہ ایک شخص, پھر وہ سیدنا یہی سعید ابن زید کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران دیکھو ہمیں یہ حکم دیتے ہیں ہم لعنت کریں اپنے بھائیوں پر, ہم کبھی لعنت نہیں کریں گے, ہم ان کے لیے دعا کریں گے. اتنے میں ایک شخص آ کہتا ہے کہ اے سعید ابن زید, میں تو دنیا میں سب سے بڑھ کر مولا علی سے محبت کرتا ہوں. تو سعید ابن زید کہتے ہیں تجھے خوشخبری ہو, تو جنتی شخص سے محبت کرتا ہے. اس ٹائم بھی جو ہے وہ علی کے چاہنے والے موجود تھے. آج سارے ریال لگا کے بھی کوئی سیدنا علی کی محبت نہیں ختم کر سکتا لوگوں کے دلوں سے. احادیث محدثین کھڑے ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جو ہے وہ حجت تمام کر دی اس حوالے سے. تو یہ کہتے ہیں یہ لعنت کرنے کا حکم دیتا ہے یہ ظالم شخص. تو یہ الحمدللہ یہ حوالہ بھی میں نے آپ کو فلاں والا پیش کر دیا تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے. اگلی پرنٹنگ میں انشاءاللہ تعالی میں مزید طریق بھی اس کے کئی ایک طرق ایڈ کر دوں گا, اور اس میں کئی اور احادیث بھی آپ کو زبان درازی اور مولا علی پہ جو ممبروں پہ لعنت کروائی جاتی تھی حضرت معاویہ کے دور میں اور بعد میں بھی, اللہ بھلا کرے عمر بن عبدالعزیز کا رحمہ اللہ تعالی وعلیہ السلام المتوفی 101 ہجری کے, انہوں نے یہ ساری لعنت ختم کروائی. اور ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان والی آیت جو ہے خطبے کے اندر داخل کی, اور الحمدللہ وہ سنت آج تک زندہ ہے, نسل در نسل تواتر کے ساتھ ٹرانسفر ہوئی ہے الحمدللہ. اب میرے بھائیوں یہ تو تھا بنو امیہ کا, آل امیہ کا ایٹیچیوڈ مولا علی کے بارے میں. اب میں آپ کو نہج البلاغہ سے, کیونکہ آج یہ وہ معاویہ کی پارٹی جو ہے نا وہ اہل تشیع کے اندر گھسی ہوئی ہے. مولا علی کی پارٹی کون ہے اور معاویہ کی پارٹی کون سی ہے, علی کا شیعہ کون ہے اور معاویہ کا شیعہ کون ہے, یہ آج آپ کو پتہ چلے گا. نہج البلاغہ سے میں بتانے لگا ہوں کہ علی کا شیعہ کون ہے اور معاویہ کا شیعہ کون ہے. یہ معاویہ کا ایٹیچیوڈ تو آپ کو پتہ چل گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں تو ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں, دعائیں مغفرت ان کے لیے کرتا ہوں, اور باقی ان کے جو معاملات ہیں اللہ جانے, ان کا معاملہ جانے. حق بات الحمدللہ کریں گے, حق نہیں چھپائیں گے. نہج البلاغہ سے آپ کو علی کے شیعہ اور معاویہ کے شیعہ کا فرق پتہ چلے گا. حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کا اردو ترجمہ, پیج نمبر 571, خطبہ نمبر 204, ورڈ بائی ورڈ میں اس میں اوریجنل بک میں سے پیش کرنے لگا ہوں. اور یہ فرحان بھائی یہ بھی دکھا دیجئے ذرا ان کو, چونکہ یہ میں نے پیش کرنا ہے. اب یہ بڑا خطرناک ہے, یہ لوگوں کو ہضم بھی نہیں ہونا نا ساڑھے شیعہ پراوانوں,
ਇਹ ਖੁਲਫਾਏ ਸਲਾਸਾ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਤੇ ਮੁਆਵੀਆ ਤੇ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਲਾਨਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੁਆਵੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, اور میں اس کو بدعت کہنے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کروں گا۔ صحابہ پہ لعنت کرنا بدعت نہیں تو اور کون سی بدعت ہے؟ حرام قطعی ہے کسی صحابی کے اوپر، وہ بھی فوت ہو چکا ہو۔ تو یہ آپ ذرا خطبہ نمبر دیکھیں 204 پیج نمبر 571 کہ یہ میں اس سے ورڈ بائی ورڈ پڑھنے لگا ہوں۔ جی آپ نے جنگ صفین کے موقع پر اپنے ساتھیوں میں سے چند آدمیوں کو سنا کہ وہ اہل شام پر سب و شتم کر رہے ہیں۔ آج مولا علی زندہ ہوتے تو ان کا دل کتنا دکھتا ان رافضیوں کو دیکھ کے۔ تو مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں یہ سیم وہ باتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ میں نے یہ پہلے نہیں پڑھی ہوئی تھی، اب میں آپ کو سناتا ہوں۔ میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو۔ علی کا شیعہ کون ہے؟ دیکھیں، ایک طرف معاویہ اور مغیرہ ہیں، مولا علی پہ مرنے کے بعد بھی لعنت کروا رہے ہیں، اور یہاں پر زندگی میں بھی نہیں کرنے دے رہے، حالانکہ جنگ کے لیے صفین پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ ورنہ تو خوش ہوتے، ٹھیک ہے اور گالاں کڈو بھائی، مورال بلند کرو۔ میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو، اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ٹھکانے کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں نا علمی طریقے سے غلطی واضح کریں، کرتوت کھولو، علمی جو ہم کہتے ہیں نا علمی طریقے سے واضح کریں، یہ تلوار کے زور کے اوپر دھونس کے اوپر نہیں، علمی طریقے سے غلطی۔